السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ابھی آپ جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شب برات بالکل قریب ہے۔ شب برات کی عبادت و فضیلت کے تعلق سے ہر مسلمان بالکل آگاہ ہے اور جانتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو لے کر ہم کشمکش میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو بہکانے کی، بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ میں شب برات ہی کے تعلق سے ایک بہت ہی خاص مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ شب برات میں قبروں کی زیارت کرنا چاہیے یا نہیں، قبرستان جانا چاہیے یا نہیں، قبر پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں، اور وہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت وغیرہ یا فاتحہ خوانی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس چیز کو لے کر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بالخصوص ہمارے نوجوان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے پاس جانا، قبر پر جانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ شرک ہے اور بدعت ہے، کیونکہ قبر پر جو مر گیا اس کی قبر پر جانا اور وہاں پر فاتحہ پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتاؤں گا کہ قبر پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، قبر کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وہاں کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے ائمہ اور بالخصوص اولیاء کرام اور صحابہ کا طریقہ اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے کہ آپ خود مقدس راتوں میں قبروں پر جایا کرتے تھے، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے ہمارے اسلاف اور جمہور علماء، مفسرین، محدثین، تابعین، طب تابعین، صحابہ، سب کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں پر جانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے اور وہاں پر مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث شریف آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ شب برات میں انہوں نے کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَةِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں انہوں نے آپ کو دیکھا اور پایا۔ فرماتی ہیں میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ تو یاد رکھیں، بہقی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ تو یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شب برات میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت البقیع میں اس قبرستان میں دیکھا، اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ مرحومین کے لیے جو وہاں پر مدفون تھے، شہداء تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ حدیث بڑی لمبی ہے، مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات میں قبروں کی زیارت کی، قبروں پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں پر جانا بالکل جائز ہے، درست ہے، اور خاص کر شب برات میں جانا یہ بطور اولا جائز اور درست ہے، کیونکہ شب برات میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر مرحومین کے لیے جو صحابہ تھے، ان کے لیے جو شہداء تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہیں۔ تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، قبروں پر نہیں جانا چاہیے اور وہاں پر دعائے مغفرت وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل غلط ہیں اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اور خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مخالف وہ باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مقدس رات میں، شب برات میں
زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، قبروں پر جائیں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، قبرستان میں جائیں اور تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ بالکل جائز و درست ہیں، اور ہماری ایک طرح کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ اگر آج ہم ان کے حق میں کریں گے جو ہم سے پہلے چلے گئے، تو ہمارے جانے کے بعد ہمارے آنے والے بچے اور ہماری اولادیں بھی ہمارے لیے ضرور دعائے مغفرت کریں گی اور ہماری قبروں کی زیارت کریں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس رات میں جو شب برات آنے والی ہے، اس میں ضرور ہم آگے بڑھ کر قبرستان کی طرف جائیں اور اپنے مرحومین کے حق میں دعائے مغفرت ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔